روس کی قیادت میں افغانستان سے متعلق بلایا گیا چوتھا مشاورتی اجلاس کل ماسکو میں ہوا، جس میں پاکستان اور ایران سمیت خطے کے 10 ممالک کے نمائندوں نے شرکت کی۔ اجلاس کے شرکاء نے امریکہ سے افغانستان کے مرکزی بینک کے اثاثوں کو بحال کرنے کا مطالبہ دہرایا اور ساتھ ہی ساتھ طالبان حکومت پر زور دیا کہ وہ افغانستان میں خواتین کی عوامی زندگی اور تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے۔ اس اجلاس میں ماسکو کے مطابق طالبان کے نمائندوں کو اس لیے مدعو نہیں کیا گیا تھا کیونکہ کابل ابھی تک ایسی حکومت بنانے میں کامیاب نہیں ہوا جس میں تمام سیاسی اور نسلی گروہوں کی نمائندگی ہو۔ افغانستان کے لیے روسی صدر کے خصوصی نمائندے ضمیر کابلوف نے اجلاس کی افتتاحی تقریر میں کہا کہ ہم نے تقریباً 1 سال پہلے طالبان حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ کابل میں ایک ایسی سیاسی حکومت تشکیل دیں جس میں تمام افغان دھڑوں کی نمائندگی ہو۔ بدقسمتی سے اب تک ایسا نہیں ہو سکا اور اسی وجہ سے ہم نے اس اجلاس میں خطے کے صرف دیگر ممالک کو مدعو کیا تاکہ اس کے فریم ورک کے اندر ایک مشترکہ نقطہ نظر پیدا کیا جا سکے۔ اس اجلاس کی افغانستان کے لیے کیا اہمیت تھی اور طالبان حکومت کو اس کانفرنس میں شامل نہ کیا جانا کیا کوئی لیوریج دے سکتا ہے خطے کے ممالک کو کہ وہ کابل سے کچھ بنیادی مطالبات پر عمل درآمد کروا سکیں؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں یو ایس انسٹیٹیوٹ آف پیس سے اسفندیار میر۔ ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں۔ اسفندیار، طالبان کا ریئیکشن فرسٹ آف آل تو اس پہ اسی سے ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں، اور ان کو اس کانفرنس میں نہ بلایا جانا، آپ سمجھتے ہیں کوئی لیوریج ملے گا خطے کی طاقتوں کو؟ جی شکریہ اسد۔ دیکھیں، طالبان نے آج سٹیٹمنٹ جاری کیا ہے اور انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے نہ بلائے جانے کے اوپر۔ سو یقیناً یہ تو نظر آ رہا ہے کہ طالبان اس میٹنگ سے خوش نہیں ہیں، اور شاید ان تک یہ میسج جو ریجن کنوے کرنا چاہ رہا تھا کہ افغانستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، طالبان کی سیاسی سمت میں بہت سے مسائل ہیں، لگتا ہے یہ پیغام ان تک پہنچ گیا ہے۔ بہرحال اس پیغام کے پہنچنے کے باوجود یہ نہیں لگ رہا کہ طالبان انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ وہ اپنی سمت کو تبدیل کریں۔ لگتا یہی ہے کہ وہ اپنی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس میں ڈگ ان کرنا چاہ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ کوئی نئی پوزیشن یا کوئی نئی سمت اختیار کریں۔ تو اسمیر، پاکستان کی طرف سے پبلکلی اب جو جس طرح کا انالیسس آ رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے جو ریئیکشن آیا ہے، جو رسپانس آیا ہے اس کانفرنس میں، جو کمنٹس آئے ہیں، آپ کی کیا ریڈنگ ہے؟ جی، پاکستان نے خاصی ناراضگی کا اظہار کیا ہے طالبان کے ساتھ۔ 3 امور کے اوپر پاکستان نے طالبان کو کرٹیسائز کیا ہے، اسپیسیفکلی پاکستان کے جو اسپیشل آنوائے ہیں افغانستان کے لیے، صادق صاحب، انہوں نے نمبر 1 طالبان کی لیک آف انکلوژن کے اوپر طالبان کو کرٹیسائز کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کی حکومت انکلوسیو نہیں ہے۔ انہوں نے ڈرگز کی بات کی ہے اور ٹیررزم کی بات کی ہے، اور کہا ہے کہ یہ دونوں معاملات طالبان کے آنے کے بعد خراب تر چلے آ رہے ہیں۔ اور فائنلی انہوں نے رائٹس کے معاملات کے اوپر، ہیومن رائٹس، لڑکیوں کا اسکول کے اوپر جو بندشیں ہیں اس کے بارے میں بھی بات کی، اور کہا ہے کہ افغانستان میں حالات ریگریس کیے ہیں رائٹس کے فرنٹ کے اوپر۔ سو یہ ایک خاصی ایلیبریٹ چارٹ شیٹ ہے جو کہ عمومی طور پر ہم ویسٹرن ممالک سے سنتے ہیں، اور پچھلے چند مہینوں میں پاکستان کے اعلیٰ حکام ان سارے امور سے کنی کتراتے تھے، تھوڑا سا اگنور کرتے تھے، ڈیفلیکٹ کرتے تھے، ایون طالبان کو ڈیفینڈ کرتے تھے۔ لیکن اب لگ رہا ہے کہ پاکستان ایک ڈیفرنٹ پوزیشن لے رہا ہے جو افغانستان کے حالات زیادہ خراب ہو رہے ہیں۔ تو اب جو آئی جی پی کی جو سٹیٹمنٹ ہے، کے پی کے آئی جی پولیس کی جو سٹیٹمنٹ ہے، اس کو بھی آپ اسی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو اسلحہ استعمال ہو رہا ہے کے پی کے خلاف، وہ اسلحہ تھا جو کہ امریکی اسلحہ افغانستان میں طالبان کے قبضے میں آیا تھا؟ جی، آئی تھنک افغانستان جب سے طالبان کے کنٹرول میں آیا ہے تب سے پاکستان کے خلاف حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سو ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی کوشش رہی کہ پیس ٹاکس کرے طالبان کے تھرو ٹی ٹی پی سے، اور وائلنس کو کنٹرول کرے۔ چونکہ وائلنس کنٹرول نہیں ہو پا رہا تو اب مجھے لگ رہا ہے کہ پاکستانی حکومت کا جو پیشنس ہے اس کا پیمانہ لبریز شاید ہونا شروع ہو گیا ہے، اور ہم اس کو اس پالیسی سٹیٹمنٹ جو ماسکو میں پاکستان کے اسپیشل انوائے نے دی ہے اس کے ذریعے ہم دیکھ رہے ہیں۔ روس کی زیر قیادت یہ جو عمل ہے خطے کے لیے، اس کی ایک تو آپ کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ کیا اہمیت ہے، اور کیا سفارتی سطح پر امریکہ ان اقدامات کی حمایت کرے گا کسی سٹیج پر،
اور امریکہ سے تو اس اجلاس میں شریک ممالک نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ افغانستان کے منجمد فنڈز بحال کیے جائیں۔ جی دیکھیں، یہ دوسری میٹنگ ہے ماسکو فارمیٹ کی۔ پچھلی میٹنگ پچھلے سال اکتوبر 2021 میں ہوئی تھی، تب رشیا نے یوکرین پہ حملہ نہیں کیا تھا، اور اب یوکرین پہ حملہ کرنے کے بعد یہ پہلی میٹنگ ہے۔ لگ رہا ہے کہ رشیا ابھی بھی افغانستان کے معاملات امور میں انٹرسٹ لیتا ہے، اور رشیا کے پاس کنویننگ پاور بھی ہے کہ انہوں نے اتنے سارے ممالک کو، خاص طور پہ انڈیا، چائنا اور پاکستان بھی اس میٹنگ میں شامل ہوئے۔ شاید امریکہ اس معاملے سے زیادہ خوش نہیں ہوگا، لیکن دوسری طرف امریکی حکام یہ بھی چاہتے ہیں کہ ریجن زیادہ ذمہ داری لے، ریجن افغانستان کے معاملات کے اوپر زیادہ دھیان دے، طالبان پہ زیادہ پریشر ڈالے۔ اس نقطۂ نظر سے شاید امریکی حکام کو اس میٹنگ سے کوئی اختلاف نہیں ہوگا۔ بہرحال بہت ساری اینٹی امریکن پوزیشنز اس میٹنگ میں اختیار کی گئیں، جس میں جیسے آپ نے کہا کہ یہ ان کو کرٹیسائز کیا گیا ان منجمد اثاثوں کے اوپر۔ اس کے علاوہ ایک بہت پوائنٹڈ ریفرنس رہا اس میٹنگ کے دوران ملٹری فیسلٹیز کے اوپر، جو کہ رشیا کا ایک طرح کا الزام ہے طالبان کے اوپر کہ شاید وہ امریکہ کے ساتھ افغانستان کے اندر کسی قسم کی کوئی ملٹری فیسلٹیز کھولنے کے لیے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ وہ رشیا کا ڈائریکٹ ایک طرح کا امریکہ پہ الزام تھا، جس سے کوئک 10 سیکنڈز اگر یہ بتا سکیں پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس میٹنگ سے؟ آئی تھنک پاکستان چاہے گا کہ ایک کنسنسس کریٹ ہو ریجن کا طالبان کی چند پالیسیز کے اوپر، جس کے نتیجے میں طالبان کے اوپر انکریمنٹلی پریشر بڑھایا جا سکے، بڑھے، جس سے پاکستان کو اس کو بینیفٹ ہو سکے۔ بہت شکریہ اسفندیار، آپ ہمارے ساتھ تھے اور اوور آل جو اس وقت سچویشن ہے ماسکو کانفرنس کے بعد اس میں ہم سے بات کر رہے تھے۔